اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قرب قیامت کی ایک نشانی زلزلے کی صورت میں ذکر کی گئی ہے کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو زلزلے آئیں گے۔ قرآن کریم میں زلزلوں کا تذکرہ کس انداز میں کیا گیا اور زلزلوں کے حوالے سے احادیث میں قرب قیامت کی بتائی گئی کون سی نشانی پوری ہو چکی ہے، حالیہ زلزلوں کی اصل وجہ کیا ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، زلزلوں کے جو دنیاوی اسباب ذکر کیے گئے ہیں ان کا ہم انکار نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جس طرح پوری کائنات خود بخود قائم نہیں ہوئی، اسی طرح زلزلے بھی خود بخود نہیں آتے۔ اصل میں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی، اسی کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا، تاکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں۔ ناظرین، سورہ الروم کی ان آیات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو عام مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے، ظالموں کا تسلط، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑیں اور وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے زلزلے آنے کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا، لوگوں کا ان کے برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا۔ ناظرین، زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے اور ایسے تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف ٹولیوں میں واپس ہوں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں۔ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ دوستو، اب آئیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ زلزال میں آنے والے لفظ اذا کے معنی ہے جب، لیکن جب اس طرح اذا سے کسی چیز کا بیان کیا جاتا ہے تو کسی واقعے کی یاد دہانی کرانا مقصود ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت کو یاد رکھو، اس دن سے ہوشیار رہو جس دن ایسا ایسا ہوگا۔ جبکہ زلزال کے معنی ہے ہلا دیا جانا اور الارض کے معنی ہے زمین، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب زمین ہلا دی جائے گی۔ چنانچہ زلزالہ سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام زلزلہ نہیں بلکہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد زلزلہ ہوگا، جس کے بعد دنیا کا پورا نظام ہی درم برہم ہو جائے گا اور اس کے بعد سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مردے زندہ ہو کر زمین سے اٹھیں گے۔ دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے وقت آنے والا دردناک زلزلہ مراد ہے۔ اسکالا ثقل کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بار اور بوجھ کے۔ اس سے مراد وہ مردے ہیں جو کہ زمین میں دفن ہیں۔ جن مردوں کو دفن کرنے کے بجائے جلا دیا جاتا ہے وہ بھی گویا زمین میں ہی دفن ہیں، کیونکہ ان کی جلی ہوئی راکھ اور ہڈیاں وغیرہ سب زمین کا ہی حصہ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو کہ سونامی کا لقمہ بن جاتے ہیں وہ بھی زمین کا ہی حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ دراصل سمندر بھی زمین کا ہی ایک حصہ ہے۔ ثقل سے وہ خزانے مراد ہیں جو کہ زمین میں موجود ہیں، یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد خالق کائنات کی تخلیق کردہ زمین تمام انسانوں اور خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ دوستو، اس دردناک صورتحال پر انسان پر جو اثر پڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ انسان بدحواس ہو کر پکار اٹھے گا، ارے اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بالکل رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے یہی حکم دیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کے حکم سے تمام انسانوں کے اچھے برے اعمال کو زمین بیان کر دے گی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم ہے۔ اور جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی،
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبر یہ ہوگی کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت پر گواہی دے گی کہ اس نے زمین پر کیا کیا عمل کیا، اور وہ بتائے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں فلاں فلاں کام کیا، اور انسان اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ دوستو، اس سورت کی 6 آیت کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا، اس کی تائید بھی قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکیلا حاضر ہوگا۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ ہزاروں برس کے دوران جگہ جگہ فوت ہوئے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، جس روز سور پھونک دیا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آؤ گے۔ ناظرین، اس سورت کی 7ویں اور 8ویں آیت کے مطابق جس کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آئے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہر مومن اور کافر کی چھوٹی بڑی نیکی یا بدی اس کے سامنے آئے گی تو ضرور، لیکن اس قاعدے کے مطابق آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ذکر فرمائی ہے۔ یعنی ایک مومن یہ دیکھے کہ اس سے نیکیوں کے ساتھ فلاں فلاں غلطیاں بھی صادر ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فلاں فلاں نیکیوں کو ان کا کفارہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح ایک کافر یہ دیکھے گا کہ اس نے برائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ نیکیاں بھی کی ہیں، لیکن اس کے وہ نیک کام اس کے فلاں برے اعمال کے عقائد کے سبب سب ختم کر دیے گئے ہیں، یا ان کا دنیا میں ہی کوئی بدلہ دے دیا گیا تھا، کیونکہ آخرت میں کامیابی کی سب سے بنیادی شرط اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اچھے برے اعمال ظاہر ہونے کے بعد ہر شخص اپنا ٹھکانہ سمجھ جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ القاریات میں بیان فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ بے شک وہ دہکتا ہوا گڑھا ایک گہری آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔